آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت میں جاری ان بڑے احتجاجوں کی جنہوں نے نئی دہلی سمیت کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آخر ہزاروں طلبہ اور نوجوان سڑکوں پر کیوں نکل آئے؟ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ اور کیا یہ احتجاج بھارت کی سیاست پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ احتجاج شروع کیوں ہوئے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت میں مختلف امتحانات کے حوالے سے بے ضابطگیوں، امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے اور سرکاری ملازمتوں کی کمی پر نوجوانوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی تھی۔ بہت سے طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ برسوں محنت کرتے ہیں، لیکن اگر امتحانی نظام شفاف نہ ہو تو ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی ناراضگی نے آہستہ آہستہ احتجاج کی شکل اختیار کر لی۔ نئی دہلی میں ہزاروں طلبہ جمع ہوئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ امتحانی نظام کو شفاف بنایا جائے، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج صرف دارالحکومت تک محدود نہیں رہے، بلکہ دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ مختلف مقامات پر طلبہ نے ریلیاں نکالیں، نعرے لگائے اور اپنے مطالبات حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کئی مقامات پر پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بعض جگہوں پر کشیدگی پیدا ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق کچھ مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے تحفظات کو سنجیدگی سے سنا جانا چاہیے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کی پاسداری ہر شہری پر لازم ہے۔ اگر کہیں امتحانی نظام میں خامیاں موجود ہیں تو انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نوجوان کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اگر ان میں بے روزگاری، مایوسی یا تعلیمی نظام پر عدم اعتماد بڑھ جائے تو اس کے اثرات صرف تعلیم تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ملک کی معیشت، سیاست اور معاشرت پر بھی بڑھتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس صورتحال کا پائیدار حل مذاکرات، شفاف اصلاحات اور نوجوانوں کے اعتماد کی بحالی میں ہے۔ ناظرین، اگر حکومت اور طلبہ کے درمیان مؤثر مذاکرات ہوتے ہیں اور اصلاحات پر پیش رفت ہوتی ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اختلافات برقرار رہے تو احتجاج مزید طول پکڑ سکتے ہیں، جس سے تعلیمی اور سیاسی ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بھارت میں جاری یہ احتجاج صرف ایک خبر نہیں بلکہ نوجوانوں کے مستقبل، تعلیم اور روزگار سے جڑا ایک اہم معاملہ ہے، جس پر آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے یا مزید بگڑیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔